کرتے ہیں۔ قطعیت دلیل قطعی سے وجود میں آتی ہے، اور دلیل قطعی وہ ہوتی ہے جس کو ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو، تو اس سے قطعیت کا وجود ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی قطعیت کو ہی بنیاد بناتے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سے ہمارے علماء اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ اس سے آپ کی صحابیت کی قطعیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن چونکہ اس نص میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منصوص نہیں ہے، تو اصولی اعتبار سے جب نام منصوص نہیں ہے تو دلالت قطعی نہ ہوئی۔ رہی دوسری صورت کہ وہ روایات جس کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ غار کے اندر صرف آپ رضی اللہ عنہ کی ہی ذات والا صفات تھی، تو اب اگر اس تسلسل کو دیکھا جائے اور اس اعتبار کو دیکھا جائے تو اس ساری آیت کا کل معنی اور مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات بنتی ہے، تو اب اس اعتبار سے ہم نے سمجھ لیا کہ اب دلالت بھی قطعی ہوگی، کوئی گلے والی بات نہیں۔ جب معنی اور محل جناب ہی کی ذات ہے تو پھر دلالت بھی قطعی ہوگی، آپ کی صحابیت قطعی ہو گئی۔ اسی طرح ہم اگلے تسلسل میں جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کا نفس رسول ہونا بھی قطعی ہے، کیونکہ آیات مباہلہ کے اندر سوائے اہل بیت علیہ السلام کے دوسرا کوئی فرد شامل معنی ہی نہیں ہے، تو لہذا آیت مباہلہ کا ثبوت بھی قطعی ہے، اور اس اعتبار سے نبوی وضاحت کے مطابق یا نبوی طرز عمل کے مطابق اس آیت کی دلالت بھی قطعی ہے، کیونکہ دوسرا کوئی معنی اور محل اور مصداق اس آیت کا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے موصوف کی مذاقہ خیز جہالت سماعت فرما لی، تو میں حق بجانب ہوں کہ بالکل اس کی جو خود ساختہ اصول اور قواعد جو ہیں جن کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے ایمان ابو طالب کو، تو اس کے ذریعے سے اس نے قرآن و حدیث پر شدید تنقید کا مظاہرہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں ایمان ابو طالب، اور ہم تو اس میں توقف کے قائل ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے اکابرین اور ہماری کتابیں ان کو اگر کوئی غلط قرار دینے کی کوشش کرے گا اور ان پر کوئی طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا رد کریں۔ ایمان ابو طالب کو آپ 1000 مرتبہ ثابت کریں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی امام بخاری کو پڑھ جائیں، کبھی آپ امام مسلم کو پڑھ جائیں، کبھی جناب والا آپ اعلی حضرت کو پڑھ جائیں، کبھی آپ داتا صاحب کو پڑھ جائیں۔ تو آپ کی یہ جو کارروائی ہے، اس بنیاد پر ہم آپ کی جہالتوں کو آشکار کریں گے اور واضح کریں گے، عیاں کریں گے قوم کے سامنے کہ یہ کیسا محقق ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا جس معاملے کے لیے، جس ثبوت کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے عرفان ابی طالب، وہ تو یہ کر ہی نہیں پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس نے اصول اور ضابطے اور قانون قاعدے جو کچھ بھی اس نے جو ہے کتاب کے اندر درج کیا ہے، یا جو کچھ بھی یہ بیان کرتا ہے، وہ جناب والا ایمان ابو طالب کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ عدم ایمان ابو طالب پر یہ ساری چیزیں دال ہیں۔ میں جناب والا آپ کے سامنے اس کی جہالتوں میں سے ایک جہالت وہ واضح کرتا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ میں بتاتا چلا جاؤں گا کہ یہ مفسرین کو مانتا بھی ہے اور مفسرین کو نہیں بھی مانتا، یہ حدیثوں کو مانتا بھی ہے اور حدیثوں کو نہیں مانتا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس وقت مفسرین صحابہ کرام کی کسی عظمت پر کوئی دلیل دیتے ہیں تو اس وقت یہ جو ہے مفسرین کو تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا، پھر ان کو یہ سیدھا ہو جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ تمہاری یہ جرت، تمہارا یہ ڈرامے بازیاں، اور یہ کتاب میں اس نے جگہ جگہ پر بیان بھی کیے ہیں۔ اور جب جناب والا اپنا ایمان ابو طالب پر کوئی
اس نے دلیل دینی ہو تو اس وقت یہ مفسرین کو بھی مانتا ہے اور حدیثوں کو بھی مانتا ہے۔ پھر وہ اصول اور قاعدے جو ہیں وہ جناب والا جہاں اس کا دل کرتا ہے منطبق کرتا ہے، اور جہاں دل کرتا ہے وہاں منطبق نہیں کرتا۔ اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سا قاعدہ کس مقام پر اس کو استعمال کرنا ہے اور کس مقام پر استعمال نہیں کرنا۔ یہ اس کی جو ہے بنیادی جہالتیں ہیں جو میں نے اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب دیکھیے جناب والا، پہلی جو اس نے دلیل دی ہے اس کا یہ بڑی مذاق خیز ہے کہ دلیل کا وجود جو ہے دلیل قطعی سے قطعیت کا وجود آتا ہے، اور جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور دلیل بھی قطعی ہو اسے جناب والا کہتے ہیں قطعیت کہتا ہے۔ تو یہ بات تو چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو قرآن مجید میں لصاحبہ کا لفظ آیا اس سے جو ہے کہنے لگا کہ اس نص میں ابوبکر صدیق کا نام منصوص نہیں ہے، تو اصولی اعتبار سے منصوص نہ ہونے کی وجہ سے دلیل قطعی نہ رہی اصولی اعتبار سے۔ اب دیکھیں اصول یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام چونکہ موجود نہیں ہے اس وجہ سے یہ دلالت بھی قطعی نہیں ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد فوراً ہی اپنے اس اصول کو خود ہی رد کر دیا۔ کہتے ہیں اس کا تسلسل بتا رہا ہے، غار کے اندر صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی قطعیت، اس کی دلالت کو قطعی تسلیم کر لیا۔ دیکھا اب پہلے جو چیز قطعی نہیں تھی جو اصولی اعتبار سے، تو آنن فانن فوراً ہی وہ قطعی بن گئی۔ بے شک آپ اس کو دوبارہ اس کا کلپ سماعت کیجئے گا، آپ لوگوں کو پتہ لگے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر حالانکہ دیکھا جائے کہ کئی جگہوں پر رسول کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ پر نام نہیں آیا، رسول کا لفظ آ جاتا ہے، نبی کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ان کی جو دلالت وہ قطعی نہیں ہوگی؟ بھائی قطعیت کے ثبوت کے لیے نام کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اور وصف ایسا ذکر کر دیا جاتا ہے جو وصف جو بولا جائے تو فوراً ذہن اسی کی طرف چلا جائے تو وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اصول کے مطابق جناب والا نام کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس واسطے اب چونکہ اس نے کل معنی، اب یہ اصول جو بیان کیا ہے اس کی بھی میں کیسے دھجیاں اڑاتا ہوں یہ آپ دیکھیے گا کہ غار کے اندر چونکہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس واسطے آیت کا جو کہتا ہے کل معنی اور کل مصداق جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں، اس لیے دلالت قطعی ہو گئی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، چونکہ اب اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ مولا کائنات جو ہے ان کی بھی دلالت قطعی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے شروع سے یہ بنیاد باندھی۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس نے اب چونکہ خود اس نے بتایا ہے کہ آیت کا کل معنی جو ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات بنتی ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ اب دلالت قطعی ہو گئی۔ تو اب دیکھیے یہاں پر مولا کائنات کو جناب والا اس کے ثبوت کے لیے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اور وہ یہاں سے استدلال کیا کہ آیت مباہلہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ہمارا دل، ہمارا جان، ہمارا قرار، ہمارا ایمان، ہمارا اطمینان ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، وَأَنفُسَنَا سے اس نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہاں پر جو ہے مراد لیا گیا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نفس رسول قرار دیا گیا ہے، تو اس بنیاد پر مولا علی کا نفس رسول ہونا بھی یہ بھی دلالت قطعی ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے میں نے کہا تھا کہ اس کی مذاق خیز جہالتیں ہیں۔ اب یہ جہالت اس نے خود اپنا ایک اصول بنایا، اور اس اصول میں اس نے خود کہا کہ چونکہ آیت کا کل معنی جو ہوگا وہ مراد لیا جائے گا، تو کل معنی اس نے یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کیا، اور پہلی آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل معنی مراد لیا۔ اب یہاں دیکھیے تماشا یہ ہے
کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنفُسَنَا جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور یہ جو جمع کا صیغہ کہ ہماری جانیں، اور فرمایا وَأَنفُسَكُمْ اور تمہاری جانیں، تو اب یہاں غور کیجئے، یہاں جمع کا صیغہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ مراد لیا اور اس نے اس سے فرد واحد مراد لے لیا، کل معنی اس نے خود اس سے مراد لے لیا، حالانکہ انفس جو ہے وہ سیدہ زہرا بھی ہیں، اور سیدہ اپنا حضرت امام حسن بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس رسول نہیں ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن نفس رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ سارے نفس رسول نہیں ہیں؟ یہ سب کی شان ہے، نفس رسول، نفس رسول شان ہے۔ اور آپ اگر اس سے کچھ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت جناب ابو طالب وہ بھی کیا نفس رسول میں شامل نہیں ہیں؟ تو آپ نے پھر کل معنی فرد واحد مراد کیسے لیا؟ پھر آپ نے اس کو دلیل قطعی کیسے بنایا؟ تو یہی تو تمہاری جہالت تھی، جو مذاق کا خیز جہالتوں میں شمار ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اب پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے نفس نبی بھی بنتے ہیں۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جو سورۃ النساء پہلی آیت ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اور فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے، نفس واحد سے پیدا کیا۔ میں بھی، تم بھی، سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے جناب والا نفس نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، تو سارے نفس نبی ہیں، اور نفس نبی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو اب یہاں پر آپ کیا دلیل، اس سے آپ پھر کیا ثابت کرو گے؟ تو دوسری تیسری جگہوں پر بھی یہ اسی طرح کا بیان آیا ہوا ہے۔ تو اب اس کی دوسری جہالت ذرا سماعت کر لیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا بھی جواب میں انشاءاللہ تعالی تسلی بخش جواب دوں طالب گا۔ علیہ السلام کی ذات بالا صفات ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش رحمت میں ٹھکانہ دیا، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات میں آپ کو ضم کر دیا، آپ کے عام میں آپ کو ضم کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ کا محل اور مصداق سوائے ذات ابو طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ پوری کائنات کی تفسیریں دیکھ لیں، کسی نے کسی جی آپ نے یہ بھی سماعت کر لیا کہ عالم یجد کا یتیمن فآوا، تو جب اے محبوب، اے حبیب آپ کو یتیم پایا تو پھر آپ کو اپنی آغوش رحمت میں ٹھکانہ دیا۔ اب یہ اس نے ترجمہ کیا ہے۔ خیر، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی دلالت قطعی ہے۔ بھائی وہاں دلالت قطعی کیسے آپ نے مراد لے لی کہ جناب والا کہ کفالت جو آپ کی ہے، جن کی آغوش رحمت میں دیا تھا وہ سوائے ابو طالب کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب کل معنی اس نے جناب والا مراد لیا ہے، سیدنا جناب ابو طالب کو مراد لیا ہے اس نے، تو یہ اس نے مراد لیا ہے۔ جبکہ یہاں پر مذاق خیز جہالت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یتیم ہوئے تو اس وقت آپ کو کس نے پالا؟ آپ پرورش کس نے کی؟ آپ کی ماں نے۔ پھر آپ کی ماں نے اور آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر اس کے بعد دائی حلیمہ نے بھی دودھ پلایا، تو پھر آپ نے کل معنی جو ہے وہ فرد واحد جناب ابو طالب آپ نے کیسے مراد لے لیا ان ہستیوں کو نکال کے؟ پھر دلالت کیسے آپ نے قطعی بنائی؟ کیسے آپ کی یہ دلالت قطعی بنی؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو ٹھیک ہے، کہیں کسی وجہ سے آپ بنا بھی لیں گے، لیکن آپ نے ان افراد، ان نفوس قدسیہ کو کیوں خارج کیا؟ کیا یہ شامل نہیں تھے؟